أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی۔ ہم نے ضمائر پڑھے تھے، ہوا وہ ایک مذکر، وہ کے لیے ہوا وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، اور سامنے والے کے لیے انتا تم ایک مذکر، انتما تم دو مذکر، انتم تم سب مذکر، آنا میں مذکر، نحن ہم مذکر۔ مؤنث کے لیے ہم نے کہا تھا ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہنا وہ سب مؤنث، انتی تم ایک مؤنث، انتما تم دو مؤنث، انتنا تم سب مؤنث، آنا میں مؤنث، نحن ہم مؤنث۔ پھر اس کے لیے ہم نے فعل سے پریکٹس کی، فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا مذکر نے کیا، فعلو تم سب مذکر نے کیا، فعلتا تم ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم دو مذکر نے کیا، فعلتم تم سب مذکر نے کیا، فعلتم میں نے مذکر نے کیا، فعلنا ہم مذکر نے کیا۔ مؤنث کے لیے اسی فعلا کے ساتھ تا لگا دیں، فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے کیا، فعلتو تم سب مؤنث نے کیا، فعلتی تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دونوں مؤنث نے کیا، فعلتن تم سب مؤنث نے کیا، فعلتم میں نے مؤنث نے کیا، فعلنا ہم مؤنث نے کیا۔ اور جمع کے لیے بھی فعلنا ہوتا ہے، دو کے لیے بھی ہم دو نے کیا اور ہم سب نے کیا فعلنا۔ پھر ہم نے ایک اور مثال لی مضارع کے لیے، یسخرو وہ ایک مذکر مذاکر آتا ہے، یسخران وہ دو مذکر مذاکر، یسخرون وہ سب مذکر مذاکر آتے ہیں، تسخرو تم ایک مذکر مذاکر، تسخران تم دو مذکر مذاکر آتے ہیں، تسخرون تم سب مذکر مذاکر آتے ہیں، اسخرو میں مذاکر آتا ہوں، نسخرو ہم مذکر مذاکر آتے ہیں۔ تسخر وہ ایک مؤنث مذاکر آتی ہے، تسخران وہ دو مؤنث مذاکر آتے ہیں، یسخرنا وہ سب مذاکر آتے ہیں، تسخرین تم مذاکر آتی ہو، تسخران تم دو مؤنث مذاکر آتی ہو، تسخرنا تم سب مؤنث مذاکر آتے ہیں، اسخرو میں ایک مؤنث مذاکر آتی ہے، نسخرو ہم مؤنث مذاکر آتے ہیں۔ یہ ہم نے کل آیت نمبر 12 پڑھی تھی، آئیے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، اجتنبوا کثیرا من الظن زیادہ پرہیز کرو بدگمانی سے، ان بعض الظن اسم بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے، ولا تجسسوا اور تم سب جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی، ایحب احدکم کیا تم سب میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ متا فکرہتموہ کہ وہ کھاتا ہے اپنے بھائی کا گوشت مردہ حالت میں، بس تم سب اس سے کراہت کرتے ہیں، واتقوا اللہ اور ڈرو تم سب اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم بے شک
ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت سے وہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سمجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب رحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی، اللہم صلی علی محمد۔ آج کی آیت 13 نمبر یہ ہے سورۃ الحجرات کی جو ہم نے پڑھی ہے، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا کیا معنی ہے یا کے؟ ایھا کے یہ بھی ہے ہے مذکر کے لیے، یعنی ایک الناس لوگ، خاص ہاں، لوگ۔ دو لفظ ہیں الف لام اور ناس۔ الف کا مطلب ہوتا ہے خاص، ناس انسان کی جمع ہے تو ناس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے انسان، لوگ، تو یہاں ہوگا الناس تمام بنی نو انسان۔ الف لام دو معنی کی استعمال ہوتا ہے، یا تو کسی چیز کو خاص کرنے کی ضرورت ہے یا پھر جو ہے اس میں تمام کے معنی لاتا ہے۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں الحمد تو ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں، تمام شکر، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ تمام کے معنی میں۔ الناس تمام بنی نوع انسان، الشیطان تمام بنی نوع شیطان۔ تو یہاں دوسرے معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں تمام انسان۔ آئیے یا کے کیا معنی لیے تھے ابھی ہم نے؟ اے اور ایھا کے اے مرد یہاں مذکر کے لیے، الناس کے کہتے تھے ہم نے خاص لوگ، تمام تمام انسان۔ بنی نوع انسان۔ یا ایھا الناس کا جو ہے دوبارہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے سبھی انسانوں۔ ہاں، اے سبھی۔ یہ جو دوسرا اے ہے وہ اصل میں زور دینے کے لیے، تو یہ سبھی جو ہے یہ زور دینے کے ایک اردو کا لفظ ہے، جیسے وہ ہی، سب ہی، تم ہی، یہ ہی کا جو لفظ آ جاتا ہے نا، یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ واو کے ساتھ آ رہا ہے، چاہے وہ سب کے ساتھ آ رہا ہے، چاہے یہ تم کے ساتھ آ رہا ہے۔ جب ہی کا زور ہو تو جی مثلا ہم کہتے ہیں تم جاؤ یہ لو، کچھ لوگ کچھ بیٹھے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کا نام لے کہتے ہیں تم یہ لے آؤ یا تم یہ کام، لیکن اگر ہم کہیں تم ہی کرو، اس کا مطلب ہے وہی جس کو کہا جا رہا کرے گا، کوئی اور نہیں کرے، تو یہ زور دینا، یہ اردو کے زور دینے والے الفاظ۔ اننا، اننا یہ اصل میں لکھنے کا عربی کا طرز ایسا ہے کہ شد کے ذریعے اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ہے انا اور نا۔ انا کے معنی ہوتا ہے بے شک اور نا کے معنی ہوتا ہے ہم، کیونکہ یہ ضمیر ہے تو کیا ہوگا؟ بے شک ہم، اننا بے شک ہم۔ اگر یہ سادہ انا ہو تو اس کے ساتھ الف نہیں ہوتا۔ پہچان کیسے کرتے ہیں؟ اگر سادہ الف لکھو کے بغیر نون لکھو شد کے ساتھ تو پھر یہ انا لفظ ہے، لیکن اگر اس شد والے کے ساتھ الف بھی لکھا ہو جیسے یہاں پہ انا، تو یہ دوسرا الف جو ہے نا کو ظاہر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے انا کے بعد نا بھی شامل ہے اس میں۔ خلقناکم دو ٹکڑے، بلکہ دیکھا جائے تو فعل کے اندر بھی نا جو ہے وہ ایک بذات خود ضمیر ہوتی ہے، یعنی پہلے تو ہم خلقنا فعل کو علیحدہ کرتے ہیں اور تم ضمیر کو، پھر اس کے بعد خلقنا کے اندر جو ہے دیکھیں خلقا
اور نا جو ہے اس میں شامل ہے ضمیر جو کہ علیحدہ ہے، تو لہذا خلقہ اس نے پیدا کیا، نا ہم نے، تو کیا ہوا؟ خلق جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، خلق تخلیق، مخلوق، بنانا، تخلیق کرنا، تو یہ خلقہ اس نے پیدا کیا، نا جب آ جائے گا خلق نا ہم نے پیدا کیا، تم نے تم سب کو تخلیق کیا، خلقنا تم ہم نے تم سب کو تخلیق کیا۔ آئیے مشق کرتے ہیں، خلقا کچھ ایک مذکر نے پیدا کیا، خلقا ان دو مذکر نے پیدا کیا، خلقو ان سب مذکر نے پیدا کیا، خلقتا تم نے ایک مذکر نے پیدا کیا، خلقتما تم دو مذکر نے پیدا، خلقتم تم سب مذکر نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ اب مؤنث کے لیے لیتے ہیں، خلقت، خلقت اس ایک مؤنث سے پیدا، خلقتا ان دو مؤنث سے پیدا کیا، خلقنا ان سب مؤنث سے پیدا کیا، خلقتی تم ایک مؤنث سے پیدا کیا، خلقتما تم دو مؤنث سے پیدا کیا، خلقتن تم سب مؤنث سے پیدا کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، من من جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، من جانب، تو لہذا اس کے معنی ہوتے ہیں سے، ذکرن، اب اس لفظ کے نیچے تنوین آ رہی ہے دو کسرہ کے ساتھ، اس کے ترجمے میں ہم جو ہے کوئی کچھ چند یا کوئی ایسا کوئی لفظ لائیں گے جو اس کے نکرہ ہونے کو ظاہر کرے گا۔ ذکر کہتے ہیں مرد کو، اردو میں مذکر جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بھی ذکر سے ہے، ذکر میں میم کا اضافہ کر دیں اردو کا لفظ مذکر آ جاتا ہے، تو لہذا مذکر سے مراد ہے مرد، تو ایک مذکر ذکرن، تنوین کی وجہ سے ایک کوئی کچھ چند لگائیں گے تو یہ بنے گا ایک مذکر، یہاں ایک مذکر سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، جس سے بنی ہو انسان کی آگے جو ہے نسل چلی، یعنی جو ہے آگے اس کا وہ سلسلہ چلا، تو ذکرن ایک مرد، یہ ایک کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ تنوین سے آیا، کہ جب یہ تنوین آتی ہے تو اس کے ترجمے میں کوئی کچھ چند وغیرہ میں سے کوئی مناسب لفظ لگائیں۔ وہاں اردو کا لفظ ہے لیل و نہار، شب و روز، یعنی اور انسا۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں، یہ ذکر کا مؤنث ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مرد اور اس کا مؤنث عورت، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں بولنے میں، مرد کے کچھ اور ہجے ہیں، عورت کے کچھ اور ہجے ہیں، لیکن کیا کہیں گے مرد کی بھی مؤنث کیا ہے عورت، یا کہا جائے عورت کا جو ہے مذکر کیا کہیں گے مرد، اسی طرح ذکر جو ہے وہ تھا مرد، تو انسا اس کا مؤنث، یہ بھی اردو کی استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھیں انسا کے ساتھ نہیں ملائیں تو مؤنث بن گیا، واؤ کا اضافہ ہو گیا مؤنث، اور اسی طرح ذکر کے ساتھ میم لگائے تو مذکر ہو گیا، تو اصل میں یہ ذکر اور انسا دونوں ہی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک بدلی ہوئی حالت میں میم کے اضافے کے ساتھ، مؤنث عورت یعنی اس سے مراد لیتا ہے، اور جب انسا کہیں گے یہ اصل میں ایک مؤنث بنایا جائے گا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی ہوا، اما ہوا کا کہنا، یہاں انسا سے کیا مراد کہیں گے ایک ہو۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس پہ تنوین تو ہے نہیں، آپ یہ ایک کا ترجمہ کہاں سے لے آئے؟ تو عربی گرامر میں الفاظ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ اسم ہوتے ہیں جن کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ان پہ دو پیش، دو زبر اور دو زیر تینوں آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں منصرف، یعنی ان میں صرف ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، کبھی دو پیش آگے کبھی دو زبر آگے دو۔ دوسرے ہوتے ہیں غیر منصرف، غیر منصرف میں وہ اسما ہوتے ہیں جن کی صرف دو حالتیں ہوتی ہیں، تین حالتیں نہیں، یعنی پیش والی حالت ہوتی ہے اور زبر کی دو حالتیں، مثلا ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم،
مکہ تو مکہ کا مکہ کا، ان پہ دو پیش کی، یہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان پہ نہ دو پیش آتے ہیں، نہ دو زبر نہ دو زیر، صرف ایک پیش آتا ہے، اور دو حالتیں زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، زیر نہیں آتا، ان کو کہتے ہیں غیر۔ ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مبنی۔ مبنی یا مبنا جو ہے وہ اسما ہوتے ہیں جن کی تینوں حالتیں ایک ہی رہتی ہیں، یعنی دو پیش والی بھی وہی حالت رہے گی، دو زبر والی بھی وہ رہے گی، دو زیر والی بھی رہے گی، اور عموماً ان کے آخر میں چھوٹی یا کھڑی زبر آ جاتی ہے، جیسے موسا موسا موسا، پیش والی حالت میں بھی وہ موسا ہے، زبر والی حالت میں بھی ہوئی ہے زیر والی۔ اسی طرح انسا انسا انس، تو یہ جب انسا کہتے ہیں یہ پیش والی حالت بھی ہو سکتی ہے، زبر والی بھی، زیر والی بھی۔ اب چونکہ یہاں ہم جو ہے وہ ذکرین کے مقابلے میں لے رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے یہ پیش والی حالت میں ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیے تنوین، چاہے اب تنوین دو پیش کی ہو، دو زبر کی ہو یا دو زیر کی ہو، اس کے ترجمے میں ایک کوئی کچھ چند کا اضافہ تو ہوگا۔ فرض کر لیں یہ یہاں دو زبر کی جگہ رہے تب بھی ایک کا ترجمہ بنے گا، دو زیر کی جگہ رہے تب بھی بنے گا، دو پیش کی جگہ رہے تب بھی، تو یہ مبنی لفظ۔ تو مبنی لفظ جو ہوتے ہیں یا مبنا جو ہوتے ہیں وہ ان کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ جملہ کرتا ہے جس میں وہ استعمال ہوتا ہے لفظ، کہ آیا وہاں وہ دو پیش والی جگہ پہ آ رہا ہے، دو زبر والی جگہ پہ آ رہا ہے یا دو زیر۔ تو یہاں پہ ہم اس کا ایک اور آئیے، ان کا کیا مطلب تھا؟ اصل میں یہ ان نہ ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ بے بیش شک نہ میں نے اسی لیے بورڈ پہ کہا ان نہ، تو وہ ان کا تو ہو گیا بے شک، اور دوسرا جو نہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں شامل ہے تو اس کا کیا؟ ہم بے شک ہم، ان نہ بے شک ہم۔ اچھا آگے ہے خلقناکم، اس کا ترجمہ کیجئے۔ ہم نے پیدا کیا تمہیں تم سب کو، یہ کیا ہے؟ تم سب کے معنی، تم جو ہے جمع کا صیغہ ہے، ہم نے تم سب کو تخلیق کیا، من کے کیا معنی تھے؟ اردو کا سے لفظ ہے سے، ذکرن کیا معنی ہوں گے؟ تنوین والا لفظ ہے ذکر، تنوین لگا دیں اردو میں بنتا ہے یعنی یعنی ایک مرد، ذکر ایک مرد، واہ کے کیا معنی ہے؟ اور انسا، عورت عورت، ہے، لیکن یہ انسا میں نے بتایا یہ دو پیش بھی ہو سکتا ہے، دو زبر دو زیر، مبنی لفظ ہے، کوئی بھی حالت ہے، تو اس نے اس کے ترجمے بھی ایک کا کوئی کا کچھ چند میں سے لفظ آئے گا، ہم کہیں گے ایک عورت۔ تو کیا ہمارا ترجمہ ہے؟ بے شک ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ جی، یہ ہی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں یہاں پہ بے شک ہم تھا، یہاں پھر ہم آ گئے، تو یہ دو ہم ہو گئے نا، جب ترجمے کے اندر دو ایک جیسے لفظ آ جائیں، جیسے ہم اے کا ترجمہ کرتے ہیں اے وہ ہی، تو یہاں پہ ہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم ہی۔ تو یہ جو ہے ہی، سبھی، تم ہی، زور دینے کے لیے جو اردو کی زبان کا انداز ہے وہ جو ہے پھر آ جائے گا۔ عربی میں جو ہے یہ دو لفظ آنا بذات خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ زور دیا جائے گا، جس کا پاسبل ترجمہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ممکنہ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہم کر دیتے ہیں، یہ لے آتے ہیں، یا جیسے سبھی لے آئے یا تم ہی لے آئے، یا کوئی ایسا لفظ ہے جو زور دے، جیسے میں نے کہا تم ہی یہ کام کرو گے، تم ہی جاؤ گے، تو آپ اسے فکس کر دیں کہ اور کوئی نہیں جائے گا، تم جاؤ گے، یعنی تم نہیں کرنا، کسی اور نے نہیں کرنا، تو یہ زور دینے کا ایک انداز۔ وہاں اردو کا لفظ لیل و نہار، شب و روز، اور جعلناکم، خلقناکم جیسے پڑھا تھا ویسے جعلنا، جعلنا اور کم کو پہلے علیحدہ کریں، پھر جعلنا کے اندر سے نا کو بھی علیحدہ کریں، تو کیا ہوگا؟ جعلا اس نے بنایا، نا ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، تم سب کو، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ یہ نا جو ہے دامت مضارع ماضی ہے، ماضی کے جو پہچان ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے فعل کے آخر میں تا زبر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، زیر کے ساتھ، تا ساکن، یا نا
یا تم اور تم یا جو ہے وہ آتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ماضی کا فعل ہے۔ جعلنا میں نا نے بتایا یہ ماضی کا فعل ہے، تو ہم کہیں گے جعلنا ہم نے بنایا تم سب مذکر ہو۔ یہ پریکٹس کرتے ہیں، جعلا اس ایک مذکر نے بنایا، جعلا ان دو مذکر نے بنایا، جعلو ان سب مذکر نے بنایا، جعلتا تم ایک مذکر نے بنایا، جعلتما تم دو مذکر نے بنایا، جعلتم تم سب مذکر نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ تو یہاں پہ اگلا لفظ ہے شعبن۔ اب دیکھیں تنوین والا لفظ آ رہا ہے تو ترجمے میں ایک کوئی کچھ چند کا اضافہ کریں گے۔ آئیے شعبن کو دیکھتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، تو آئیے ہم ڈھونڈتے ہیں اسے۔ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے شعبے، ہاں یہ تو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حصے، ڈپارٹمنٹ، شعبہ جات۔ یہ یونیورسٹی میں جو ہے تو لکھا ہوتا ہے شعبہ اردو، شعبہ انگلش، شعبہ کیمسٹری، شعبہ جو ہے فلانا، یہ جو ہے وہاں لکھا ہوتا ہے شعبہ، یا شعبہ حسابات، شعبہ شماریات، پتہ نہیں کیا کیا شعبے لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ شعبے کا لفظ وہاں تو ہم نے سنا ہے، تو یہ کیا ہے یہاں شعبن کے معنی ہے شعبے۔ تو آئیے واو، واو جو ہے اردو کا لفظ ہے، لیل و نہار، شب و روز، تو لہذا اور قبائل، قبائل یہ بھی وہ کہتے ہیں اردو کا لفظ ہے، ہاں کچھ معنی اس کا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں علاقہ غیر، قبائل کا علاقہ فلانے قبیلے سے، تو قبیلے کی جمع قبیلوں، تو یہ قبائل اردو میں جو ہے جمع کے لیے ہوتا ہے، تو قبیلوں اس سے مراد ہے قبائل۔ لِتَعْرَفُوا، لی جو ہے یہ حرف ہے، اور واو الف جو ہے جمع کی علامت ہے، لہٰذا انہیں اگر ہم علیحدہ کر لیں تو تا جو ہے وہ بھی تو علامت ہے مضارع کی، تو لہٰذا کیا کیا علیحدہ ہوگا، پہلے لی کو علیحدہ کیا، پھر واو الف کو علیحدہ کیا، تو ایک لفظ بن گیا تعارف۔ تعارف تو اردو کا لفظ ہے، آپ کا تعارف کیا ہے، یعنی تعارف کے معنی ہوتا ہے پہچان، آپس میں جان پہچان کرنا، آپ اپنا تعارف کرائیں، یہ عام لفظ ہے جو اردو کا۔ تو یہاں لِتَعْرَفُوا تاکہ تم سب مذکر پہچان کر سکو۔ واو کے کیا معنی تھے، اور جعلنکم بنایا ہم نے تمہیں، تم سب کو، نے بنایا تم سب کو۔ شعبن کا کیا ترجمہ تھا، یونیورسٹی کے شعبے، شعبے، شعبہ جات۔ واو کے کیا معنی ہے، اور قبائل، قبائل، قبیلے، قبائل کہتے ہیں قبیلوں، اردو میں زیادہ جو ہے قبیلہ، قبیلوں، قبیلے، اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں قبیلوں۔ لِتَعْرَفُوا تاکہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو، تاکہ تم سب پہچان کر سکو، یعنی ایک دوسرے کو، تو کیا ہوا اس کا رواں ترجمہ، اور ہم نے بنایا تم سب کو شعبے اور قبیلے تاکہ تم پہچان سکو۔ آئیے ان جو ہے یہ 1.5% الفاظ میں اس کی کیا معنی ہے، ہم نے اب تک کئی بار پڑھ لیا یہ لفظ، بے شک، بے شک، یعنی دیکھیں اب ایسا ایسا الفاظ آپ کے پکے ہوتے جائیں گے، کیونکہ بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے، تو انا کا معنی جو ہے بے شک۔ آئیے اب ایک وزن لیتے ہیں افعال۔ افعال جو ہے یہ ایک خاص وزن ہے، جیسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا فاعل لام ایک وزن ہے، اس میں الف ڈال دیں، فاعل ایک وزن ہے، اس کے اندر جو ہے میم واو کا اضافہ کریں، مفعول ایک وزن ہے، اس میں الف لام کا اضافہ کریں، فعلان ایک وزن ہے، اس میں یا کا اضافہ کریں، فعیل ایک وزن ہے۔ اسی طرح اگر اس میں حمزہ کا اضافہ کریں فاعل لام میں تو افعال بنتا ہے یہ ایک وزن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ہائیسٹ ویلیو، یعنی سب سے زیادہ جو ہے درجہ یا قیمت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وزن افعال، سب سے زیادہ فعل یعنی صفر، افضل اردو میں استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا، ہم کہتے ہیں نا یہ افضل ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا۔ اکبر ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ بڑا، اسی طرح کہتے ہیں اتقا سب سے زیادہ متقی۔ تو آئیے یہاں پہ اکرامکم،
اکرام اور کم کا تو مطلب ابھی آ گیا تم سب. اکرم راما، دیکھیں حمزہ آ رہا ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ یہ افعال کے وزن پہ ہے، یعنی بڑھائی کے معنی میں ہے. تو کیا ہوگا اردو میں؟ افعال سب سے زیادہ فعل کرنے والا. تو کرم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرم کا مطلب ہوتا ہے کریم، کرامت، مقرب، بزرگی، پسندیدہ، پہنچا ہوا، اونچا مقام. تو کیا ہوگا؟ اکرم سب سے زیادہ. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تم میں سب سے زیادہ مقرب یا اونچا مقام. اکرامکم کا مطلب ہوا تم میں سب سے زیادہ مقرب یا اونچا مقام. اندہ جو ہے یہ 1.5% لفظ میں بار بار آئے گا. اندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس، قریب، نزدیک. اللہ اللہ اس میں جلالہ، یہ ہر زبان میں اس کا ترجمہ اللہ کیا جائے گا. ٹکڑا کا ٹکڑا ترجمہ اندہ، کیا معنی اندہ کے؟ قریب یا پاس. قریب، پاس، نزدیک. اللہ اس میں جلالہ ہے تو عند اللہ کا کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ کے پاس یا اللہ کے قریب. ترکیب کریں گے. ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ جو معرفہ اسم ہے اس کا ترجمہ اور جو نکرہ ہے وہ ایک دوسرے سے بدلیں گے. آخری لفظ کا پہلے اور پہلے کا بعد میں کریں گے، اور جوڑنے کے لیے کا، کے، کی کچھ میں سے لگانے. تو عند اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس. اتقاکم، اتقا اور کم دو لفظ ہیں. کم جو ہے ضمیر ہے تو آئیے پہلے انہیں جدا کریں. اتقا، اب آئیے وہ کہتا ہے یہ جی اردو کا لفظ ہے. اتقا تو کوئی اردو میں نہیں ہوتا. آئیے ڈھونڈتے ہیں کدھر اردو کا ہے. ایک ہوتا ہے لفظ افعل وزن، یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. یہ کہ اتقا یہ بھی وہ افضل کے وزن پہ آ گئے. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے تقوی. تقوی کے معنی ہوتا ہے ڈرنا، پرہیزگاری کرنا. یہ تو اردو میں ہوتا ہے. تقوی تو کہتے ہیں وہ تو بڑا متقی ہے، یہ بڑا تقوی اختیار کرو. تو یہاں اتقاکم کے معنی ہوں گے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار. آئیے اتنے کا ٹکڑا کریں. انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک. اکرامکم، کرام کیا تم سب مردوں. تم میں تم میں سب سے سب سے زیادہ اونچے مقام والا، تم میں زیادہ سب سے زیادہ مقرب، تم میں سب سے زیادہ مہربان. آگے اندہ، اندہ کی کیا معنی ہے؟ یہ تو بار بار ریپیٹ ہونے والا لفظ ہے. پاس یا قریب. اندہ پاس، قریب، نزدیک. اللہ اس میں جلالہ، اس کا ترجمہ اللہ ہی رہے گا. اتقاکم، اب ہم نے یہ اتقا کو پہچان لیا کہ یہ تقوی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کے معنی ہے. تو اتقاکم کیا ہوگا؟ تاکہ تم سب بڑائی کرو یا تم سب میں. تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار. تو کیا ہوا اس کا روان ترجمہ؟ بے شک تم میں سب سے زیادہ اونچے مقام والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اور انا کیا معنی ہے؟ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ لفظ. بے شک. بے شک. اللہ اس میں جلالہ ہے، اس کا ترجمہ یہی رہے گا اللہ. علیم، یہ دیکھیں فعیل کے وزن پہ آ گیا کیونکہ اس میں یا آ گیا. تو علیم، علیمہ جاننے والا، علیم کیا ہے؟ فعیل کے وزن پہ کیا معنی کریں گے؟ ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے، ازل سے، مستقل یعنی ازل سے ہمیشہ ہمیشہ علم رکھنے والا، مستقل علم والا. خبیر، یہ بھی وہی فعیل کا وزن ہے، یا کا اضافہ ہے اس میں. خبر سے خبیر، تو خبیر کے معنی خبر جو ہے اردو کا لفظ ہے. تو ہم کہیں گے ازل سے ہمیشہ ہمیشہ خبردار یا مستقل باخبر. تو انا کا کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ بے شک اللہ ہمیں تعالیٰ اللہ علیم کی کہتے ہیں. جانب وہ جگہ ہمیشہ سے ہمیشہ یعنی یا جو ہے مستقل، یعنی معنی آئیں گے ازل سے ہمیشہ ہمیشہ علم رکھنے والا یا مستقل علیم جاننے والا. خبیر کا کیا ترجمہ کہیں گے؟ یہ بھی باخبر ہمیشہ ازل سے ہمیشہ ہمیشہ خبردار یا مستقل باخبر. تو رواں ترجمہ کیا ہوا پڑھ لیجیے. بے شک اللہ مستقل خبردار علم والے ہیں. تو ہماری آیت پوری ہوئی. یہ آیت ہے اور یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، انن خلقناکم، بے شک ہم نے تم سب کو پیدا کیا، من ذکر،
ایک مرد سے و انسا اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور ہم نے تمہیں بنایا شعبن شعبے و قبائل اور قبیلے لتعارفوا تاکہ تم حاصل کرو یعنی جان پہچان حاصل کرو، ان بے شک اکرمکم تم میں سے جو ہے زیادہ جو ہے مہربان، زیادہ جو ہے قریب، زیادہ جو ہے وہ احترام والا کیا، ان اللہ اللہ کے پاس اتقاکم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار یا ڈرنے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہمیشہ ہمیشہ باخبر اور جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جاننے والا ہے۔ تو اس کا جواب ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اے سبھی انسانوں، بے شک ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں بنایا شعبے اور قبیلے تاکہ تم پہچان کر سکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ مستقل اور باخبر علم والے ہیں۔ آئیے اردو کے الفاظ اس میں پہچانتے ہیں۔ پہلے آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے سبھی انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا تم سب کو شعبے اور قبیلے تاکہ تم پہچان کر سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اونچے مقام والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار یا ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ مستقل خود اللہ علم والے ہیں۔ تو ہاں جی اردو کے الفاظ بتا دیجیے۔ اس میں خلقنا خلقنا سے پہلے انسان اردو میں نہیں استعمال ہوتا۔ الناس، ہاں جی الناس، خلقنا من جلنا ذکر ذکر یہ بھی بتایا تھا، میم لگائے مذکر، مذکر جو ہے وہ ذکر یہ استعمال ہوتا ہے انسا بھی، مذکر واو جو ہے جگہ مونس جلنا یہ واو مونس انسیت مونس واو ہو گیا، جالنا جالنا بنانا، جعلی نوٹ، جال سازی، یہ اس میں یہی جالنا کا لفظ استعمال ہوا، شوبہ شعبے وغیرہ، وا بھی واو تو ہے بیچ میں، واو عرفہ قبائل ابھی قبیلے، تعارفو تعارف ہے عرف لفظ، اکرم رم اللہ عند اللہ عند بھی، اور اللہ بھی، اندل طلب، اتقا جب رسید لکھتے تھے نا اس میں لکھتے تھے یہ جو ہے فلاں چیز کی رسید ہے، مبلغ اتنے روپے اندل طلب جو ہے ادا کیے جائیں گے، یہ جو ہے اندہ جو ہے لفظ اردو کا ہے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اس میں جلالہ اردو میں بھی یہی ہے، اتقا اتقات یعنی تقوی سے، جو اردو میں اللہ اس میں اللہ جلالہ ہے، حلیم اور حبیر علیم بھی، خبیر علیم بھی ہے، اردو بھی ہے، حبیر بھی، خبیر بھی ہے خبردار سے۔ تو دیکھیے اس میں یا یہ اب تک تقریباً ہر دوسری آیت میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں یا ہر آیت میں ہی آ رہا ہے۔ اسی طرح کم جو ہے یہ بار بار ہر قرآن کی آیت میں ہر لائن میں ایون نظر آتا ہے۔ اس میں بھی ایون دیکھ لیجیے چار جگہ اسی ایک آیت میں ہی آ گیا، خلقناکم میں آ گیا، جعلناکم میں آ گیا، اکرمکم میں آ گیا، اتقاکم میں آ گیا۔ اس میں مطلب کم جو ہے اتنی دفعہ آئے گا کہ آپ ایک دفعہ صرف اس کے معنی جان جائیں کہ تم سب، تو لہذا آپ کا یہ جتنا بھی قرآن میں کم کا لفظ آیا گویا آپ نے اسے سیکھ لیا۔ اسی طرح ان یہ دیکھیں اسی آیت میں ایمن جو ہے 3 جگہ آ رہا ہے، پہلے الناس کے بعد انا خلقناکم میں آیا، پھر انا اکرامکم میں آ گیا، پھر ان اللہ میں آ گیا۔ تو ایک ہی لفظ ایک ہی آیت کے اندر دیکھیں 3 4 دفعہ آ رہا ہے، اور پورے قرآن میں تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سینکڑوں بار آ رہا ہے۔ تو لہذا اس 1.5 والے
الفاظ کو ایک دفعہ معنی یاد کرنے بھول جائے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، مثلا اسی آیت میں دیکھیں 3 دفعہ انا آ گیا، کم دیکھ لے 4 دفعہ آ گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں 1.5% والے وہ الفاظ جو عربی کے ہیں لیکن اتنی بار ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن میں کہ آپ 2-4 دفعہ اگر اس کو مختلف جگہوں پہ ڈھونڈ لیں، پہچان لیں اور ترجمہ دیکھتے ہیں تو ان کو ہمیشہ کے لیے وہ جانیں. یا اسی طرح یا ایوہا بار بار آ رہا ہے، دیکھیں پیچھے کتنی آیتوں میں ہم اسے پڑھ کے آئیے آج کی پرانی آیت دیکھتے ہیں. رب ربی من الصالحین، ٹوٹل 5 رب، اے رب، حب عطا کر لی مجھے، من سے الصالحین یعنی نیک کاروں میں سے، یعنی میرے رب مجھے عطا فرما جو صالحین میں سے یعنی بیٹا. یہ دعا تھی. تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں آج کی. حب الدنیا راسو کل خطیہ، 5 حرف تو حب محبت چاہت، دنیا دنیا کی، راس کہتے ہیں سر کو، یعنی سر ہے، جڑ ہے، کل ہر، خطیہ یعنی گناہ کی، خطا کی، خطا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، میری خطا ہے، تمہاری خطا ہے، خطا کار، یہ اردو کا لفظ ہے. تو خطا یا خطا غلطی. تو دیکھیں اتنی چھوٹی سی حدیث ہے، آپ ایسی حدیثیں خود بھی یاد کر سکتے ہیں، بچوں کو یاد کر سکتے ہیں، دوسروں کو یاد کرا سکتے ہیں. اور 40 حدیثیں اگر کوئی یاد کر لیتا تو اس کے لیے ایک طرح سے ایک بہت اعزاز ہے کہ اسے جنت کی بشارت ہے. تو اتنی مختصر سی یہ حدیثیں ہیں. الحمدللہ اسی کورس کے دوران ہم یہ تقریباً 40 حدیثیں ایسی بنائیں گے. یہ اور بات ہے کہ آپ سن کر جو ہے اسے بھول جائیں گے، یاد نہیں کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے کہ 40 حدیثوں کو یاد کر لیا جائے یا قرآن کی 40 آیتوں کو یاد کر لیا جائے. اور یہ آج کی آیت تھی. تو آئیے یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے، رب حب لی من الصالحین. اور یہ جو آج کی حدیث تھی یہ اس کا ریفرنس اور اس کی تشریح وغیرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قولا من رب رحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے تھے. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے. آمین. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ. تو آپ کے اگر کوئی سوالات